یاد رکھیے کہ ماں باپ کی بد دعا انسان کو لگ جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بچپن کے اندر تو کوئی بچہ بات نہیں کرتا، لیکن 3 بچے ایسے ہیں انہوں نے بچپن کے اندر ماں کی گود کے اندر بھی گفتگو کی ہے۔ ان میں سے ایک بچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے، انہوں نے گفتگو کی، سورہ مریم میں اللہ نے ان کی گفتگو کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا بچہ جس کا ذکر بخاری کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے اندر تیسرے نمبر پر ہے۔ وہ دوسرا بچہ کون ہے؟ ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور سامنے سے ایک آدمی جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر گزر رہا ہے، بڑے ٹاٹ باٹ کے ساتھ، بڑے خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بچے کی ماں کہتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اس آدمی جیسا بنا دیں۔ اس بچے نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنانا۔ پھر ایک خاتون تھی، اس کو لوگ جو ہے لے کر گزر رہے تھے وہاں سے، اور اس کی پٹائی کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنا۔ اس بچے نے پھر کہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ ماں نے کہا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جو عزت والا ہے، رتبے والا ہے، مقام والا ہے، اس جیسا تو بننا نہیں چاہتا، اور جس کی لوگ پٹائی کر رہے ہیں، لوگ اس کو سزا دے رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ تو اس بچے نے کہا، یہ جو آدمی جو گھوڑے کے اوپر گیا تھا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، اور وہ جو عورت تھی جس کی لوگ پٹائی کر رہے تھے، لوگوں نے اس پہ تہمت لگائی کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے چوری بھی نہیں کی، اس نے زنا بھی نہیں کیا۔ اور بخاری کے اندر دوسرے نمبر پر جس بچے کا ذکر ہے، ہمارے اس گفتگو کے اندر میں اس کو تیسرے نمبر پر ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، جریج اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ جریج۔ بڑا نیک آدمی تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز اس کی ماں نے اس کو آواز دی، جریج ذرا ادھر آنا۔ جریج نے دل میں سوچا کہ ماں کی بات سنوں یا اپنی عبادت کو جاری رکھوں، اسی سوچ میں رہا، اور پھر سوچنے لگا کہ چلے میں اپنی عبادت کو جاری رکھتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی عبادت جاری رکھی۔ ماں نے اس کو بددعا دی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک بدکار عورتوں سے تجھے سامنا نہ ہو جائے، بدکار عورتیں تیرے منہ نہ لگ جائے، اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جریج ایک مرتبہ جو ہے اپنے جہاں اس کی عبادت کی جگہ تھی وہاں عبادت کر رہا تھا، وہاں ایک بدکار عورت آئی اور اس نے جریج سے کہا کہ آپ مجھ سے بدکاری کرے۔ اس نے پوری کوشش کی اس عورت نے، لیکن جریج اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا، اس نے بدکاری نہیں کی۔ وہ عورت چلی گئی ایک چرواہے کے پاس، اس سے منہ کالا کیا، اس سے بدکاری کی، اور جب کچھ عرصے کے بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس بدکار عورت کے ہاں، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بچہ اس جریج نامی بزرگ سے جو ہے مجھے ملا ہے، یعنی اس نے مجھ سے بدکاری کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ میری اولاد ہوئی ہے، یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے، اس کی جو عبادت کی جگہ تھی، جو اس کا عبادت خانہ تھا، اس کو مسمار کر دیا، اس کو توڑ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ پٹائی کرنے کے بعد جریج نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے سے پوچھا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا فلاں چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے۔ لوگوں نے ایک جریج سے کہا آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو اس بدکار عورت کی باتوں میں آ گئے، ہم نے آپ کی عبادت کی جگہ توڑ دی، گرا دی، آپ کی پٹائی کی، ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، آپ کی جو عبادت کی جگہ ہے، عبادت خانہ ہے، یہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے اسی طرح مٹی کا بنا کے دے دو جس طرح پہلے سے بنا ہوا تھا۔ تو جریج اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، لیکن دیکھیں ماں کی بات نہیں مانی۔ حالانکہ بات اس وجہ سے نہیں مانی کہ وہ ماں کا نافرمان تھا، بات اس وجہ سے ماں کی نہیں مانی کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ ماں کی بات کی وجہ سے، ماں کے حکم کی وجہ سے اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ دنیا کے اندر اس کو اس بات کی کتنی سزا ملی۔ تو جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی۔ ہر چیز کے اندر آپ کھانے کی چیز اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی لے کر آئیں۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے دوائیاں لے کر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دوائیاں لے کر آئیں۔ اپنی بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔
اپنی بیوی کو بچوں کو عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی عمرے پہ حج پہ لے کے جائیں۔ تو ماں باپ کی خدمت جو ہے اسی سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے انسان ناکام ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور ماں باپ ایسا تحفہ ہے، یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ انسان کو ملتا ہے، یہ بار بار نہیں ملتا ہے۔ جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کو چاہیے ان کی قدر کرے، ایک دفعہ ماں باپ چلے گئے دوبارہ ماں باپ نہیں ملتے ہیں۔ جب تک ماں زندہ ہے آپ دعائیں لیتے رہے ان سے، لیکن جب ماں چلی گئی آپ پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، پھر آپ کی دعاؤں کی جگہ نہیں رہے گی۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ وہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور ماؤں کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں میں چلے جائیں، یعنی عاجزی اختیار کریں ماں باپ کے سامنے اور ماں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔